دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ پاک کو قدرت تو ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ کہ وہ اپنی مدد کو ساتھ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرا ہے کہ نہیں، میرا ہے۔ اگر یہ ہے ہی میرا تو اللہ کہتے ہیں پھر گھبرا نہیں، اب میں بھی تیرا ہوں۔ چنانچہ جب ہمارے نبی نے غزوہ بدر میں مشورہ کیا صحابہ سے، تو مہاجرین نے کہا لڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ انصار خاموش تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ انصار کیوں خاموش ہیں، ان کو بھی بولنا چاہیے۔ جب انصار کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ انصار کی رائے لینا چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ جہاد تو کریں آپ، کفار سے تو لڑیں آپ اور آپ کا رب، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب ملک فتح ہو جائے نا تو ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی وہیں چلے جائیں گے، یعنی پکی پکائی کھائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام سے سعد بن معاذ کہنے لگے حضور ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم دائیں بھی ہیں، آئیں بائیں بھی ہیں، آگے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، آپ کے اشارے کی دیر ہے، آپ اشارہ کریں گے ہم یہاں سے پیدل برق الغماد یمن تک چلے جائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے چھلانگیں مار دیں گے، سمندروں میں گھس جائیں گے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمارا ایک بچہ بھی زندہ ہے، کوئی کافر آپ پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ علیہ السلام حضرت سعد بن معاذ کی اس بات سے بہت خوش ہوئے، آپ نے ان کو بڑی دعائیں دی۔ یہ جذبہ تھا بدر والوں کا، ایسے مر مٹنے والے تھے اللہ اور اس کے نبی کے اشارے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تب آتی ہے جب ایک دفعہ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا ہے بھی کہ نہیں، میرا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آسمان میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ دنیا میں آپ کو ماننے والا ایک ہی تو ہے، اس کو بھی جلایا جا رہا ہے آگ میں، تو آپ اس کی مدد کریں نا، سارے تو کافر ہیں، ایک آپ کی ماننے والا بیچارہ ابراہیم، اس کو بھی یہ پکڑ کے آگ میں ڈال رہے ہیں، تو یہ ساری دنیا تو کفر کا گڑھ بن جائے گی، تو آخری شمع ہے یہ بھی بجھ جائے گی تو کیا ہوگا، تو آپ ان کی مدد کریں۔ تو اللہ نے کہا میں نہیں کرتا مدد، قبر ہم چلے جائیں، تو فرمایا چلے بے شک جاؤ، لیکن میں نہیں کہہ رہا، خود جاؤ تو جاؤ، ان استغاث بکم فاغیثوہ، اگر تم چلے جاؤ ابراہیم سے جا کے مل لو، اگر تم سے مدد مانگے تو کرنا، نہ مانگے تو بیچ میں نہ آنا، ابراہیم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ چنانچہ دونوں فرشتے، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، یہ دونوں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، ہمیں اس کا پورا احساس ہے، اور اپنی طرف سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ ابراہیم مانگے تو کرنا، تو آپ کچھ فرمائیں نا، ہمارے لیے کوئی خدمت بتا دیں تاکہ ہم وہ کریں، آپ کہیں تو بارش برسا کے اس کو بجھا دیں، آپ فرمائیں تو ہم ہوا چلا کر اس آگ کو اڑا دیں، آپ حکم فرمائیں، ہم خود کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے روکا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مانگے تو کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اما الیکما فلا و اما الی اللہ فبلا، ترجمہ تو بعد میں سناؤں گا، پہلے اس کا نچوڑ اور مفہوم سناتا ہوں۔ فرمانے لگے اگر مخلوق سے ہی مانگنا تھا تو جلایا کیوں جاتا؟ بھائی مخلوق سے ہی مانگنا ہوتا تو مجھے جلایا کیوں جاتا؟ یہی تو میرا جرم ہے کہ میں ساری مخلوق کا انکار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک سے مانگو، یہی تو میرا جرم ہے، اسی جرم میں تو جلایا جا رہا ہوں۔ اب وہ بتوں سے مانگ رہے، میں تم سے مانگوں،
بت بھی مخلوق، تم بھی مخلوق، تو مجھ میں اور بت پرستوں میں فرق کیا ہوا اگر آج میں تم سے مدد مانگوں؟ لہذا اما الیکما فلا واما الی اللہ فبلا، ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں، جو اصل مدد کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کو بچانا مقصود ہوا تو خود ہی بچائے گا، جلانا مقصود ہوا تو ابراہیم جلنے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ دیکھتا ہے مدد کرنے سے پہلے کہ میرا ہے کہ نہیں، کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو فرشتوں کی بھی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پتہ چلا یہ سچا عاشق ہے، چنانچہ اللہ پاک نے وہ کیا جو اس سے پہلے اللہ نے کبھی بھی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے جلائے جانے کے دن تک آج تک آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، آج تک آگ گلزار نہیں ہوئی۔ آج اللہ نے وہ کیا جو آج تک اللہ نے نہیں کیا۔ کیا کیا؟ براہ راست فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خود میرا حکم ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، یعنی اس کو جلانا نہیں، سلامتی والی ہو جا یعنی اس کو زمین پر زور سے نہ گرنے دینا، اس کو اپنی باہوں میں لے کر آرام سے بٹھانا۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا نا، پھینکا گیا تھا، تو جو چیز پھینکی جائے تو وہ زور سے گرتی ہے نا، تو چلو آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی تب بھی بازو ٹوٹ جاتا، ٹانگ ٹوٹ جاتی، زور سے جو گرتے تو ٹوٹ جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا بردن، جلاؤ بھی نہیں، وسلامن، اور اسے کیش کرو اور آرام سے بٹھاؤ، مزے سے بٹھاؤ۔ بس اللہ یہی کرتا ہے ان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دین کی روح وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آج وہ کمیاب ہے، اور اس طرف توجہ بھی نہیں ہے، اس طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ جو بے دین ہے، جو دنیا کی محبت میں غرق ہے، وہ تو ہیں ہی غرق۔ یہ تو میں دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے بھی اگلے درجے کی بات، دیندار طبقے میں بھی وہ جو دین کی محنت کرنے والا طبقہ ہے، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، تبلیغ میں چل رہے ہیں، یا کسی اور دینی محنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اب وہ چس نہیں رہی، وہ طلب نہیں رہی، وہ شوق نہیں رہا، وہ طلب نہیں رہی۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، میں نے ان سے بارہا سنا، بارہا فرماتے تھے میں اپنے مجمع پہ نظر ڈالتا ہوں، مجھے ان میں اللہ کی محبت نظر نہیں آتی، مریل مریل چل رہے، مریل مریل چل رہے ہیں، اور یہ بھی لفظ فرماتے تھے پھس پھسے چل رہے ہیں، پھس پھسے چل رہے ہیں، مریل مریل چل رہے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، اللہ پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کی چال کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں تو 3 دن کے لیے وصولیاں کرنی پڑتی ہیں، پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے۔ اور ادھر ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کسی صحابی کو صرف بلا رہے ہیں کہ پانی پلاؤ، مثلا پانی پلاؤ، یا دروازہ کھول دو، یا دروازہ بند کر دو، یا کوئی آپ نے بات کہنی ہے، صرف بلا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی، صرف بلا رہے، صرف یہ کہتے تھے یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی، صرف اتنا سا لفظ فرمانے پہ پتہ ہے ان کا اگلا جواب کیا ہوتا تھا؟ ان کا اگلا جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی، میری ماں بھی، میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قربان پہلے ہو جائے، فرمائیں آپ، فرمائیں بعد میں۔ قربان ماں باپ خود بیوی بچے پہلے قربان ہو جائیں، پھر آپ بتائیں کہ اب آپ کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار ہے، منافقین کا سردار ہے۔
مدینہ منورہ میں ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن وہ عبداللہ ابن ابی ہے. عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا دشمن. بلکہ ہمارے نبی کی پوری زندگی 63 سال کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن وہ عبداللہ ابن ابی ہے. ابو جہل بھی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے. ابو لہب تو چچا تھے. ابو لہب تو چچا تھے. ابو جہل چچا نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں ابو جہل چچا تھے، وہ چچا نہیں تھا. ابو لہب چچا تھے. ایک چھوٹی سی بات مجھے بیچ میں یاد آ رہی ہے، تو چونکہ حضور سے محبت کی بات چل رہی ہے تو میں بیچ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. ابو لہب مر گیا، اس کو کوئی بیماری لگ گئی اور سب نے اس کو چھوڑ دیا. وہ اکیلا گھر میں پڑا رہتا تھا. جب وہ مر گیا اس کی بدبو اٹھی، لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے، تو پھر اس کو لکڑیوں کے ذریعے سے گھسیٹ کے جا کے کسی کھڈے میں ڈال دیا. یہ اس کا حشر ہوا. آخر میں تھا حضور کا چچا، ستایا بھی حضور کو بہت زیادہ. تو ابو لہب مر گیا. اس کے بعد ابو لہب خواب میں ملا حضرت عباس کو. حضرت عباس کو، بھائی تھے نا آپس میں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس کو خواب میں ملا، بڑا پریشان. کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ بس سارا دن آگ میں جل رہا ہوں، رات بھی آگ میں ہوں، دن بھی آگ میں ہوں. نہ پینے کو کچھ ملتا ہے، نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے، نہ مرتا ہوں نہ زندہ ہوتا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں. لیکن ایک اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. کہ کیا؟ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے. کہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے نا، پیر کا دن، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن، تو میری ان 2 انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلتا ہے. اس پانی کو تھوڑا سا پی لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کہ وہ پانی کیوں نکلتا ہے یہاں سے؟ اچھا میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی نکلتا ہے یہاں سے. کہ اس سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ سارا دن تم آگ میں جل رہے ہو، ساری رات آگ میں جل رہے ہو، نہ کھانے کو نہ پینے کو. یہاں سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ کہ پانی اس لیے نکلتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجھے آ کے سویبہ میری باندی نے، ان کی نوکرانی تھی، سویبہ نے آ کے مجھے بتایا، آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا ہوا ہے؟ تو کہا میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی میں نے انگلی کے اشارے سے ایک باندی کو آزاد کیا. حضور کی پیدائش کی خوشی میں. تو میری اس نیکی کی وجہ سے اللہ میری ان 2 حضور کے طفیل، اللہ میری ان 2 انگلیوں کے بیچ میں سے تھوڑا سا پانی نکالتے ہیں، وہ پانی پی کر میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور سے محبت کتنی کام کی چیز ہے. حضور سے محبت کتنی کام کی چیز ہے. کافر کو بھی کام آ گئی، کافر کو بھی کام آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا، بہت گنہگار، بہت برا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے وحی بھیجی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے انہوں نے فرمایا، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، آپ جا کے اس کا جنازہ پڑھیں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ دوست تو نہیں، وہ تو گنہگار آدمی تھا، 1 نمبر برا آدمی، گنہگار آدمی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، یا اللہ آپ نے تو کہا کہ میرا دوست مر گیا ہے، یہ تو گنہگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنہگار تو تھا، لیکن ایک دفعہ یہ تورات پڑھ رہا تھا، تورات میں میرے محبوب محمد کا نام آ گیا تھا. جب محمد کا نام آیا تو اس نے ان پہ درود پڑھا، اس درود کی برکت سے میں نے اس کی بخشش کر دی. حضور سے محبت بڑی کام کی چیز ہے.
تو ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی. ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابہ، ایک مکے کے سے جو آئے تھے، ایک جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان دو کی آپس میں تھوڑی سی مذاق میں گرما گرمی ہو گئی. مذاق میں گرما گرمی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. جب وہ گرما گرمی ہوئی نا تو عبداللہ کی زیادتی کی بات کر رہے ہیں، کیا تمہارا حشر کر رہے ہیں. پھر وہ کہنے لگا نعوذ باللہ، ہمارے نبی کے بارے میں کہنے لگا یہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہت زیادہ ذلیل ہیں اور ہم لوگ عزت والے ہیں. تم لوگوں نے ان ذلت والوں کو کیوں مدینے میں جگہ دی ہے. یہ اپنے انصار سے کہنے لگا، چونکہ یہ بھی مدینے کا رہنے والا تھا لیکن اندر میں کافر تھا، ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا. یہ بات سن لی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ صحابی تھے، پکے مسلمان تھے. اللہ کی شان. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا، اس نے عبداللہ ابن ابی نے یہ بھی نہیں کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جب ہم مدینے جائیں گے نا تو تم سب میرے ساتھ ہو جاؤ، ہم سب مل کے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے. یہ اس نے بات کی. بیٹے کو پتہ چل گیا. جب واپس آیا لشکر واپس آیا تو حضور تو آگے نکل گئے. یہ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا نا، یہ مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. مدینے سے باہر دروازے پہ، پہلے زمانے میں شہروں کے گیٹ ہوتے تھے، چونکہ آبادیاں تھوڑی تھیں تو امن و امان نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے گیٹ ہوتے تھے. وہاں آ کے کھڑا ہو گیا. لوگ آ رہے ہیں گزر رہے ہیں، یہ کھڑا ہوا ہے. اتنے میں اس کا باپ آ گیا تو یہ ایک دم الرٹ ہو گیا اور اپنی تلوار نکالی اور باپ سے کہا تو ہی ہے وہ جو اللہ کے رسول کو ذلیل کہتا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے. تو اس نے کہا نہیں کس نے کہا. انہوں نے کہا نہیں تم نے کہا ہے. کہا میں نے نہیں کہا. پھر وہ فرمانے لگے اب تو اپنی زبان سے، یہ نہیں ابا جان نہیں کہہ رہے ان سے، ابا جان نہیں کہہ رہے ان سے، کہہ رہے اب تو کہہ اپنی زبان سے کہ تو ذلیل ہے، اللہ کے نبی عزت والے ہیں. ان کا بیٹا کیا ہو گیا تمہیں، کیا کر رہے ہو تم. کا بیٹا کوئی نہیں، اگر تم نے اللہ کے رسول کو عزت والا نہ کہا تو میری یہ تلوار تیری گردن کو تن سے جدا کر دے گی. اور یہ کہہ کے تلوار بھی اٹھا لی. باپ نے دیکھا کہ یہ تو گردن اڑا ہی دے گا تو کہنے لگا بے شک میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے ہیں. صرف دعوے نہیں تھے، حقیقت تھی. اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یہ بنیاد ہے. اسی سے انسان دین پر چلتا ہے، اسی سے مشکل مراحل کو طے کرتا ہے، مشکل سے مشکل مراحل کو طے کرتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے مسجد حرام سے آپ کو، یعنی بیت اللہ شریف سے آپ کو براق پہ اٹھایا گیا اور فلسطین لے جایا گیا. فلسطین، بیت المقدس وہاں. جب وہاں سے آپ سعودیہ سے یعنی مکہ معظمہ سے براق پر گزر کر فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں مصر پڑتا ہے. جب مصر سے گزرے نا آپ علیہ السلام تو آپ کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی. تو جبریل ساتھ تھے اور ہمیں جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فرعون کے پاس گھر میں ایک کام کرنے والی نوکرانی تھی، یہ اس کی قبر سے آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا ایسا کیا کمال تھا کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور جنت والی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئی نا
جب وہ مسلمان ہوئی تو فرعون کو پتہ چل گیا. فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تھی, اس کو بھی شہید کر دیا فرعون نے. اب اس کے گھر کی جو نوکرانی تھی, کام کرنے والی, وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. حضرت آسیہ کی صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی. تو جس نے بیوی کو نہیں چھوڑا تو وہ نوکرانی کو کیسے چھوڑے گا؟ تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا, یہ تو نے کس دین کو قبول کر لیا ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مگر وہ باز نہ آئی. چنانچہ اس نے فرعون نے اسے کہا, دیکھ تو مسلمان ہو جا, تو اسلام چھوڑ دے, موسیٰ کا انکار کر, مجھے اپنا رب مان. اگر تو نے میری ربوبیت کا انکار کیا نا تو میں تجھے بھی اور تیری بچیوں کو, 2 چھوٹی بچیاں بھی تھیں اس کی, تجھے بھی تیری بچیوں کو میں تیل کے کڑاہے میں بھون کے رکھ دوں گا, بھون کے رکھ دوں گا. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہ ڈرائیں ان باتوں سے, میں ڈرنے والی نہیں ہوں, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, دین نہیں چھوڑوں گی میں, تمہیں جو کرنا ہے کر. چنانچہ اس نے بہت بڑی کڑھائی رکھوائی, اس میں تیل ڈلوایا اور تیل کو اتنی آگ دی کہ وہ تیل ابلنے لگ گیا. تیل جب ابلے تو وہ کتنا گرم ہوتا ہے, اس کا چھینٹا لگے تو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے, اتنا گرم ہوتا ہے وہ. جب وہ تیل ابالا گیا اور وہ جوش مارنے لگا تو باندی کو بھی بلایا گیا, باندی کی بچیوں کو بھی لایا گیا. ایک بچی اس کی دودھ پیتی تھی, ایک بچی اس کی چلنے والی تھی. تو فرعون نے کہا, یہ تیل ہے, ابل رہا ہے, اب بھی تجھے اختیار ہے, چاہے تو مجھے رب مان, چاہے تو موسیٰ کے رب کو رب مان, تجھے اختیار ہے. وہ کہنے لگی, میں تو موسیٰ کے رب کو مان چکی ہوں, اب اس کے بعد مجھے کسی کو رب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس نے ماں کو نرم کرنے کے لیے پہلے دودھ پیتی بچی کو چھینا. آپ اس منظر کو سامنے لائیں اور اپنے احساس کو ذرا جگائیں اور سوچیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے, اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے. اور مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ جتنے اللہ کے نام پہ مر مٹ گئے, سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چڑھ گئے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, یہ بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے. اور ہم اور آپ بھی, جن سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا, وہ بھی پیش ہوں گے. ہم کتنے شرمندہ ہوں گے ان لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے ہم کتنے شرمندہ ہوں گے. اور یہ جتنے نیکوکار ہیں نا, دیندار ہیں, دین کی محنت کرنے والے ہیں, ان کو یہ سوچتے رہنا چاہیے, ورنہ ان کی 4-5 نمازیں اور ان کے چلے اور سروزے اور ان کا مدرسے میں پڑھنا پڑھانا ان کو تکبر میں ڈال دے گا. اس لیے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں ساری زندگی کچھ بھی کروں, میں تو فرعون کی باندی جیسا بھی عاشق نہ بن سکا, فرعون کی نوکرانی جیسی بھی میں اللہ سے محبت نہیں کر سکا. میں تو اللہ کے نبی سے فرعون کی نوکرانی جیسا بھی پیار نہ کر سکا. دودھ پیتی بچی کو ماں کی گود سے چھینا, اور ماں کے سامنے, یہ نہیں کہا کہ اس کی آنکھوں کو پٹی باندھ دو, نہیں, دکھایا تاکہ ماں نرم پڑ جائے. چنانچہ اس نے ماں کی گود سے دودھ پیتی بچی کو چھین کے ڈال دیا تیل کی کڑھائی میں. آپ سوچیں کیا بنا ہوگا اس بچی کا, وہ کیسے ایک دم گل گئی ہوگی, اور کیا ڈلتے ہی کیسی اس کی چیخ ہوگی, اس کی چیخ بھی نہیں نکلی ہوگی, اور ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. لیکن سلام ہے اس ماں کو, آئے ہائے, اف, سلام ہے اس ماں کی اللہ سے محبت کو کہ ٹس سے مس نہ ہوئی, اور ہاتھ آگے بڑھا کے دوسری بچی بھی پیش کر دی.
اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ماں کو پہلے ڈال دیتا، بچیوں کو بعد میں ڈال دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن وہ ظالم تھا تو وہ چاہتا تھا کہ یا تو یہ بچیوں کے جلائے جانے سے متاثر ہو جائے، اور اگر متاثر نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے مر جائے، تڑپ تڑپ کے۔ چنانچہ دوسری بچی کو بھی پکڑا گیا، اچھا جب پہلی بچی کو ڈالا نا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی قربانی کی برکت سے اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، اس نے اپنی بچی کی روح کو اڑتے آسمان کی طرف جاتے دیکھا۔ جلا تو جسم ہے، روح تو نہیں جلی، روح تو جلی نہیں سکتی، جلا تو جسم تھا، روح تو نہیں جلی تھی۔ روح جب نکل کر آسمان کو اڑ گئی تو اڑتے اڑتے وہ اپنی ماں سے کہہ گئی، امی گھبرانا نہیں، آپ بھی آ جائیں کٹھے چلیں گے جنت میں، آپ بھی آ جائیں کٹھے چلیں گے جنت میں۔ چنانچہ ماں نے دوسری بچی بھی پیش کر دی، اس نے دوسری بچی کو بھی ڈال دیا، دوسری بچی کو بھی ڈال دیا، اور وہ بھی ڈلتے ہی گل گئی، ختم ہو گئی، تیل میں مل گئی۔ پھر اس نے ماں کو پکڑا، جب ماں کو ڈالنے لگے نا، ماں کو ڈالنے لگے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ڈال دو، لیکن ایک میری وصیت ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب مجھے ڈال دو تو ہم تینوں ماں اور دونوں بیٹیوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کرنا، الگ الگ نہ کرنا، ہم تینوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کرنا۔ کہاں یہ کر لیں گے؟ چنانچہ ان کو بھی ڈال دیا گیا، اور ڈالتے ہی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو ہزاروں سال بعد آج تک خوشبو آ رہی ہے، یہ وہی فرعون کی نوکرانی ہے جو خود بھی اور اس کی دو بچیاں بھی اللہ کے نام پہ قربان ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کو اپنے دل میں بسائیں، اللہ کو دیکھیں۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت جو ہوتی ہے وہ یا تو ہوتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، یا ہوتی ہے کسی کے احسانات بہت زیادہ ہوں تو اس محبت ہوتی ہے، کوئی حسین بہت زیادہ ہے تو اس پہ دل آ جاتا ہے۔ تو بتائیے جس اللہ نے ساری دنیا کے حسینوں کو بنایا، وہ اللہ خود کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا بھائی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر ہمارے نبی کتنے حسین تھے۔ چلو اللہ کو تو ہمارے نبی کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حضور کو تو دیکھنے والے لاکھوں صحابہ ہیں، لاکھوں ہیں، انہوں نے تو بتایا ہمیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے وجد طاری ہو گیا، اور اس وجد میں فی البدی کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یوں کتنا عجیب منظر بن رہا ہوگا، حضور جلوہ افروز ہیں، پروانے آس پاس آپ کو گھیرے ہوئے۔ حسان بن ثابت انگلیوں کے ہاتھوں کے اشارے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، اور جس خدا نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کوئی عیب رکھا ہی نہیں اللہ نے کوئی۔ تو یا تو انسان محبت کرتا ہے حسن کی وجہ سے، تو حسین بھی سب سے بڑے اللہ، اور حسین بھی سب سے بڑے اللہ کے نبی، اور یا تو محبت کرتا ہے احسانات کی وجہ سے،
تو بتائیے سب سے زیادہ اللہ کے احسانات نہیں ہیں؟ یہ آنکھیں جن سے دیکھ رہے ہیں کس نے دی ہیں؟ یہ زبان جس سے بول رہے ہیں کس نے دی ہے؟ یہ کان جس نے دیے ہیں کس نے دیے ہیں؟ یہ جن پاؤں سے چل رہے ہیں، جن ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، جس وجود سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو دل ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے، یہ دل بھی اللہ نے دیا، اس کو دھڑکایا بھی اللہ نے۔ یہ پھیپھڑے سارا دن سانس لے رہے ہیں، یہ پھیپھڑے کس نے دیے؟ یہ معدہ کس نے دیا؟ آنتیں کس نے دی؟ ہمارے جسم کا بال بال اللہ کے سوا کس نے دیا ہے؟ جس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے پیار کیا جائے؟ اسی وجہ سے اللہ کا بربک الکریم، ارے انسان تو کس دھوکے میں پڑ گیا؟ کہاں پھنس گیا؟ کہاں جا کے الجھ گیا؟ کہاں جا کے تیرا دل اٹک گیا؟ ارے تو گندے قطروں سے پیار کرتا ہے، جو پیٹ میں پاخانہ لیے پھر رہے، گندگی لیے پھر رہے، تو ان پہ مر رہا ہے اور مٹ رہا ہے۔ تو مجھ سے کیوں نہیں پیار کرتا جو میں تیرا رب ہوں، کریم ہوں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تمہیں بنایا اور ہموار بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، ایک بھی تجھ میں عیب نہیں رکھا، ایک بھی تجھ میں عیب نہیں رکھا۔ کتنا تمہیں خوبصورت بنایا، تو تو کہاں پھنسا ہوا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کہاں الجھ گیا تو؟ کہاں پھنس گیا تو؟ کہاں اٹک گیا تو مجھ سے کیوں نہیں پیار کرتا؟ اور ایک حدیث قدسی میں تو بالکل کھلی بات ہے، بالکل کھلی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لک محب، بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں۔ ارے تو بھی تو مجھ سے محبت کر، تو بھی تو کرنا۔ من بتو مشغول طوبا امر زید، میں تجھ میں مشغول ہوں، تو کہیں اور دیکھ رہا ہے؟ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تو کسی اور میں پھنسا ہوا ہے۔ عجیب بات فرمائی اللہ نے ایک حدیث قدسی میں، وَتُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، میرے بندے میں تو تیری راہیں دیکھ رہا ہوں اور تو مجھ سے منہ موڑ رہا ہے۔ یعنی اس کی بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ماں ہے جس کا بچہ روٹھ کے چلا گیا ہے۔ اب ماں بیچاری، حالانکہ قصور بچے کا تھا، بچے نے قصور کیا، ماں ناراض ہو گئی، بچے نے بدتمیزی کی، ماں ناراض ہو گئی، اور ماں نے غصے میں کہہ دیا نکل جا میرے گھر سے۔ اب وہ نکل گیا، اب ماں نے کہہ تو دیا نکل جا، لیکن دل سے تھوڑی کہا، اس نے تو زبان سے کہا۔ اب وہ بیچاری کہہ تو بیٹھی، لیکن کیا کرے، بچہ تو نکل گیا، اب بیٹھی ہوئی ہے دروازے پہ کہ میرا بچہ کب آئے گا، کب آئے گا۔ یہ مطلب بنتا ہے وَتُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، میرے بندے میں تو تیری راہیں دیکھ رہا ہوں، تو کہاں ہے، تو کہاں جا رہا ہے۔ اذکرک وتنسانی، میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو ہی مجھے بھولتا ہے۔ اور ایک عجیب بات، امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت وسترت علیک فتجرأت وآرست عنک فما بالیت، میرے بندے تیری بدعنوانیوں کی وجہ سے، تیری لغزشوں کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے میں تجھ سے منہ موڑ لیتا ہوں، تو ظالم تو مجھے منانے بھی نہیں آتا۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، وَآرَسْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں تو تیرا فرض بنتا ہے کہ تو مجھے آ کے منا تو صحیح نا، تو منانے بھی نہیں آتا۔ بتائیے یہ شکوے کون کرتا ہے؟ جو محبت کرتا ہو وہی کرتا ہے نا، ورنہ دوسرا کہے گا بھاڑ میں جا، کھڈے میں جا، جو چاہے کر، مجھے تجھ سے کیا سروکار ہے، کون سا میرا کام تجھ میں اٹکا ہوا ہے۔ وَآرَسْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندے میں تجھ سے روٹھ جاتا ہوں تو تو منانے بھی نہیں آتا، ایسے تو نہ کر۔ بھائیو اللہ سے محبت کریں،
اللہ سے محبت دین کی روح ہے، اسلام کی روح ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت دین کی روح ہے، اسلام کی روح ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اس کے بغیر عبادات پھس پھسی ہیں، بے جان ہے، سارا دین پھس پھسا ہے۔ تو اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ اللہ سے پیار کرو یار۔ کب تک بسائیں گے اپنے دل میں ان نوٹوں کو، ان گھروں کو، ان عورتوں کو، اور یہ عورتیں مردوں کو کب تک بسائیں گے؟ عشق کرنے والے بھی مر جاتے ہیں اور معشوق بھی مر جاتے ہیں، وہ بھی گل سڑ کے کیڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی محبت ہے؟ یہ کوئی محبت ہے کہ عاشق بھی گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، اور معشوق بھی گل سڑ کے کیڑوں کی خوراک بن گیا اور ختم ہو گیا؟ اتنے ہلکے پھلکے کو محبوب نہ بنائیں۔ محبت کریں تو ایسے سے کریں جس کا حسن لازوال ہو، کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے جی میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، رہ لو۔ وہیں ٹھہرے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال ان کی خدمت میں پڑے رہے۔ جب 8 سال گزر گئے تو کہنے لگے حضرت اب میں جاؤں؟ کہا بہت اچھا، بہت اچھا، بے شک جاؤ، بہت بڑا عرصہ تم نے گزارا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ بھی تو بتاؤ 8 سال ہمارے پاس رہ کر تم نے سیکھا کیا؟ سیکھا کیا؟ کہا جی 8 باتیں سیکھی ہیں، 8 باتیں۔ کہا اوفو توبہ، 8 سال میں صرف 8 باتیں سیکھی ہیں تم نے؟ چلو بتاؤ کیا سیکھی ہیں؟ تو ان میں سے 2 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں اس موقع کے لحاظ سے، 2 باتیں۔ کہا ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا کہ ساری دنیا روٹی کے لیے پریشان ہے، ساری دنیا روٹی کے لیے، روزی کے لیے، رزق کے لیے پریشان ہے۔ میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جس میں اللہ کہتے ہیں لوگوں گھبراؤ نہیں، سب کی روٹی میرے ذمے ہے، سب کی روٹی میرے ذمے ہے، میں کھلاؤں گا تمہیں۔ تو بس آپ کی صحبت میں رہ کے یہ چیز مجھے حاصل ہو گئی کہ جب اللہ نے اپنے ذمے لے لیے تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا میں نے روزی کی ٹینشن ہی چھوڑ دی۔ کہا واہ واہ بھائی، یہ تو بڑی اچھی چیز سیکھی تم نے۔ اور کیا سیکھا؟ کہا دوسرا یہ سیکھا کہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، کوئی بچوں سے کرتا ہے، کوئی بیوی سے کرتا ہے، کوئی کسی اور عورت سے کر لیتا ہے، کوئی کسی عورت مرد سے کر لیتی ہے، کوئی پیسے سے، مال سے، بنگلے سے، گاڑیوں سے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ تو میں نے دیکھا کہ محبت تو کرتے لیکن اپنے محبوب کے ساتھ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، جدا ہو جاتے ہیں۔ بنگلے سے محبت کی، بڑی چاہ سے بنگلہ بنایا، لیکن چند دن کے بعد ہی فوت ہو گئے۔ اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کوئی ایسا محبوب تلاش کروں کہ اس سے محبت کروں اور پھر اس سے جدا بھی کبھی نہ ہوں۔ بھئی یہ کیا محبت ہوئی کہ محبت بھی کی اور جدا بھی ہو گئے؟ تو جدائی تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے ایسا تو کوئی نظر نہیں آیا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے سوائے اللہ کے۔ تو لہٰذا میں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا، چونکہ اللہ وہ محبوب ہے جو کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ 2 باتیں، 6 باتیں اور۔ تو اگر دنیا سے دل لگا بھی لیا، دنیا والوں سے دل لگا بھی لیا، تو کب تک رہیں گے ان کے ساتھ؟ آخر عاشق بھی مر جائے گا، معشوق بھی مر جائے گا، گل سڑ جائیں گے، پھٹ جائیں گے، کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ہم سب کے سب کیوں نہ کسی ایسے محبوب سے دل لگائیں جو محبوب سب سے زیادہ حسین بھی ہو اور وہ
ہمیشہ ساتھ بھی رہے، کبھی جدا بھی نہ ہو، تو وہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو معلوم ہے کہ جی اللہ کے سوا ہے کوئی ایسا محبوب جو کبھی بھی جدا نہ ہو؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کے نبی سے پیار کریں گے، اللہ اور اس کے نبی کو سے محبت کریں گے، اللہ اور اس کے نبی پہ مریں گے مٹیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نبی کے نام پہ مر مٹنے کے لیے کون تیار ہے آپ میں سے؟ ماشاءاللہ۔ تو جو مر مٹنے کے لیے تیار ہو تو اس کو اپنی نگاہ کو کم از کم حرام سے تو بچانا ہی چاہیے، زبان کو تو حرام سے بچانا ہی چاہیے، نماز کی پابندی تو کرنی ہی چاہیے، اس کے جتنے احکام ہیں ان سب کو پورا کرنا ہی چاہیے۔ مال چاہے کتنا آتا دکھائی دے، دفع کرے مال کو، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے محبت۔ اللہ، ابھی یہ محبت آئے گی کہاں سے؟ محبت کرنا بھی تو اپنے بس میں نہیں ہوتا نا، محبت کرنا بس میں نہیں ہوتا۔ کئی سارے نوجوان آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی امی ابو کہہ رہے ہیں فلاں جگہ شادی کرو، میرا دل ہی نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میرا دل کرے۔ میں نے کہا بھی اس کے لیے تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، انسان کا دل ہے جس پہ آ جائے۔ تو میں کیسے کون سا وظیفہ بتاؤں کہ آپ کا جس پر دل نہیں ہے اس پہ دل آ جائے؟ اللہ پر دل آ جائے اس کا وظیفہ تو میرے پاس ہے، لیکن کسی انسان پہ دل آ جائے اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو محبت ہو جائے اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے تو یہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ نہ یہ میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے، نہ یہ جنرل اسٹور سے ملتی ہے، نہ کسی سبزی منڈی اور غلہ منڈی سے ملتی ہے، یہ تو نہ پاکستان میں ملتی ہے نہ کہیں باہر ملتی ہے۔ یہ پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے۔ صحابہ کے جو میں نے چھوٹے چھوٹے واقعات سنائے اللہ رسول سے محبت کے، یہ محبت ان کو کہاں سے ملی؟ یہ حضور کی صحبت سے ملی۔ تابعین کو اللہ نبی سے محبت کہاں سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ تب تابعین کو کہاں سے ملی؟ یہ تابعین کی صحبت سے ملی، اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرے گا۔ یہی اللہ کی ترتیب ہے، یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر حرام چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، گناہوں سے باز رہو، برائی سے دور رہو۔ اللہ سے ڈر کر اور یہ حرام سے بچنا، یہ حرام سے بچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ سے محبت ہوگی تبھی چھوڑے گا، اللہ سے پیار ہوگا تبھی چھوڑے گا۔ تو اللہ سے محبت کیسے آئے گی؟ تو اللہ آگے اس کا حل بتا رہے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں نا ان کے ساتھ رہو تو ان کی صحبت سے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے جہاں اللہ کی محبت کو مانگا ہے وہاں اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کو بھی مانگا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں، کتنے عجیب الفاظ ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے دے۔ اس میں بھی ایک حکم کا پہلو ہے نا، ایک حکم کا سا پہلو ہے، لیکن آپ کہہ رہے اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں، میں تجھ سے دولت نہیں، میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی کو پڑھتا ہوں میں، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ یہ میری جھولی ہے، میں سوالی بھکاری ہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وحب من یحبک،
اے اللہ جن کو تجھ سے محبت ہے نا میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں. بھائی اللہ کی محبت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ لیکن نہیں، اللہ کی محبت نہیں ملے گی جب تک اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت نہیں ملے گی. تو بھائی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تو اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے ہی ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کے قریب رہیں، اہل اللہ سے محبت کریں، اہل اللہ کے بارے میں دل گندے نہ کریں اور دل میں بدگمانیاں پیدا نہ کریں. جو اللہ والوں سے بدگمانیاں کرتا ہے کم از کم وہ اللہ کی محبت سے تو محروم رہتا ہے، اور ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس سے ایمان ہی چھین لے. یہ علماء کہتے ہیں، مشائخ نے لکھا ہے اور اس کو لیتے ہیں حدیث سے. حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے. اور حدیث میں آتا ہے میں اپنے دوستوں کی طرف سے شیر سے زیادہ خوفناک بن جاتا ہوں. جو میرے دوستوں سے الجھ جاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، تو پھر میں شیر کی طرح دھاڑ کے آ جاتا ہوں ان کی طرفداری کرنے کے لیے. تو اس لیے بھائی میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کی محبت اہل اللہ کی صحبت سے اور اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے مراد دو باتیں ہیں. ایک اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، یکسوئی سے توجہ سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، ایک یہ بھی ذکر ہے. اور اللہ کے تذکرے کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا. اللہ ایسا ایسا، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے تذکرے ہیں. ان تذکروں سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے تبلیغ میں جو نکلنے کو کہا جاتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ تبلیغ میں نکلنے سے صحبت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی باتیں کرتے 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 اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت اللہ کا عاشق بنا دیتی ہے اور اللہ کا ذکر یہ بھی اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے. تو ہم ان دونوں باتوں کو اختیار کریں. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں. کرتے ہیں نیت انشاءاللہ.